وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. پہلے ہم کل کے سبق سے چند سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جواب وہ دیں جنہوں نے اپنے آپ کو نمبر 7 سے کم دیے تھے. 7 سے کم نمبر. جی تو ہمارے سوالات میں سے من الناس اس کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ کسرہ کیوں ہے؟ جی جنہوں نے کل اپنے آپ کو نمبر 7 سے کم دیے تھے ان میں سے کوئی ایک جواب دیں. چلیں 7 یا 7 سے کم. کوئی بھی نہیں؟ سب زیادہ نمبروں والے یہ ہیں. حرف پہ جر ہے اس لیے من کی ہاں وجہ سے اس کے نیچے من چاہیے. کی وجہ سے اس پہ کسرہ آ گیا. ٹھیک ہے. تنوین کیوں نہیں آئی اس پہ؟ من الناس کیوں نہیں کہا؟ شروع میں الف لام ہے. شروع میں الف لام ہے اس وجہ سے تنوین نہیں آئی. تو بالکل سیم جواب اسی کا باللہ کا ہو جائے گا، بالیوم کا ہو جائے گا. 3 لفظ واضح ہو گئے. اور اس کے بعد ہے یقولو، یا کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر ضمہ. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا؟ اس کی حرکت، نحو، صرف یا لغت سے؟ لغت سے ہی ہے یہ، اور آپ عربیوں نے سی سے لکھا. جی کوئی اور؟ طرف سے. صرف سے. صرف سے کیسے معلوم ہوا؟ مضارع کا صیغہ ہے. ہاں قال یا قال یقول، یہ 2 لفظ بولنے سے آپ کو معلوم ہو گیا. قال یقول. تو یہ جو ابواب صرف یاد کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے یاد کروائی جاتی ہے تاکہ وہ یا اس طرح کے جتنے الفاظ بھی جہاں بھی قرآن میں حدیث میں آئیں گے تو آپ فوراً ان کو پہچان لیں گے. اب یہ جہاں پر بھی ایسے لکھا ہوا ہوگا، حرکات کوئی نہیں لگی ہوئی، آپ نے فوراً اس کو یہیں پڑھنا ہے. قال یقول، قال یقول. جی وما هم بمؤمنین یخادعون، یا کے اوپر جو ضمہ ہے تو اس کا علم ہمیں کس سے ہوگا؟ نحو سے، صرف سے، لغت طرف سے؟ صرف سے. وہ کیسے؟ اصلاح سے مفید کی. ہاں ماضی مضارع بولے نا. فعل ماضی 4 حرفی ہے. میں نے کہا ماضی بھی بولے اور مضارع بھی بولے، دونوں لفظ بولے. کوئی اور بولیں؟ خادع یخادع. ہاں خادع یخادع. اس وزن پر اگر آپ نے باب صرف پڑھی ہو تو اس میں آپ نے باب پڑھا ہوگا ضاربہ یضارب. تو ضاربہ، یہ جو آپ نے کہا تھا ماضی 4 حرفیہ خا الف دال عین، وہ ٹھیک ہے لیکن ذہن کے زیادہ قریب ماضی 4 حرفی کی بجائے جی جو ہے یہ ہمارا ماضی مضارع لفظ ہوتا ہے نا، یہ جلدی آپ کو ہدف تک لے جاتا ہے. خادع یخادع ضاربہ یضارب. وہ اصول اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. جب ماضی 4 حرفی ہو تو مضارع کی شروع میں ضمہ آئے گا. خادع یخادع ضاربہ یضارب. اکرم یکرم. یخادعون اللہ. اللہ اس کے اوپر فتحہ کیوں؟ مفعول به. جی جواب درست ہے. یخادعون، خادع یخادع فعل اور جس کا مفعول به ہو گیا. والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسا. انفسا کے اوپر زبر کیوں؟ مستثنى. مفہوم ہونے کی وجہ سے. تو مستثنا تو مرفوع بھی ہوتا ہے، یہ کوئی جواب نہیں. مفعول ہونے کی وجہ سے. ہاں یہ پیچھے مفعول ہوگا.
اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے نا، جو مستثنا کی کئی صورتیں ہیں، تو یہاں پر ہم اس کا فتح کا پوچھ رہے ہیں کہ فتح کیا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات تھی، کیا بات تھی؟ ہاں یہ جو انفس ہے، انفس، اپنے مائک جو ہے اس کو آف کر لیا کریں، ہم نے اوپن رکھا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ دائیں بائیں کے جو شور ہیں وہ بھی ہماری کلاس کے اندر شامل کر دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بولیں، اپنا مائک فوراً آف کر لیں، پھر جب بولنا ہو پھر اس کو آن کریں۔ تو یہ جو فتحہ ہے یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ ضمہ یہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ نحو، صرف یا لغت سے؟ لغت اور صرف۔ جی لغت اور صرف۔ تو یہ دو لفظ کیوں بول دیے؟ صرف کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیسے، کس لحاظ سے صرف اس پہ بات کر رہی ہے؟ جی صرف سے اس لیے کہ یہ جمع ہے۔ ہاں تو یہ صرف میں آپ نے واحد تثنیہ جمع کا مکمل جو ہے ایک چیپٹر اور کافی مفصل جو ہے وہ پڑھا ہے، اس میں جمع مکسر کے وزن بھی آتے ہیں، قلت کے، کثرت کے، تو اس لحاظ سے یہ جمع صرف کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا۔ اور چونکہ جمع جو بنائی ہے وہ عربوں نے بنائی ہے، یہ وزن پر، اس وزن پر، تو وہ اس لحاظ سے پھر لغت کے ساتھ تعلق ہو جائے گا۔ تو باقی جو ہے وہ یہ دو حرکات۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے جب ایک دفعہ اس کو یاد کر لیا نا انفس، تو اب جہاں بھی آئے گا تو آپ نے اس کو انفس ہی بولنا ہے۔ جی وما یشعرون وفی قلوبہم فی قلوبہم مرض، تو مرضن ان دونوں کے اوپر زبر پڑھنی ہے، تو مرزن، مرزن، مرزن نہیں پڑھنا۔ اس کا تعلق کیسے اور کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ ناف سے ہے، صرف سے ہے، لغت سے ہے؟ جی لغت کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق لغت کے ساتھ ہے، لہذا اس کا اگر لفظ آپ نے ایک دفعہ دماغ میں بٹھا لیا، لغت کا لفظ قرآن سے یا حدیث سے، تو جہاں بھی آئے گا آپ فوراً اس کو اپلائی کر لیں گے، مرضن۔ اور اگر آپ کے دماغ میں پہلے سے نہیں تو لغت کھول کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کی حرکات معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ حرکات جب ایک دفعہ معلوم ہوگی اس کے بعد آپ کے دماغ کے اندر رہے گی، جب بھی ضرورت پڑے گی تو دماغ کی ڈکشنری کھول کر آپ فوراً یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ مرضن ہے۔ ضمہ کیوں ہے مرضن کے آخر میں؟ دوسرا سوال۔ مبتدا مؤخر۔ ہاں فی قلوبہم، جار مجرور جب بھی شروع میں ہے تو یہ خبر ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے مبتدا۔ تو فی قلوبہم مرض، فزادہم اللہ مرضا، تو اس میں زادہ، یہ کل ماشاءاللہ کافی ساری تعلیلات آ گئی تھیں، تو زادہ کی تعلیل کو یہ بتائے گا۔ یعنی زیادہ اصل میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے زیادہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں زائدہ، زائدہ، زائدہ۔ ہاں زیادہ اصل میں زیادہ، باع اصل میں باجا۔ بیا، بیا۔ یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا تو زیادہ، زائدہ سے زیادہ ہو گیا۔ ہاں یا متحرک وقت مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو بن گیا زیادہ۔ بارک اللہ فیک۔ زادہم اللہ مرضن، اس پر ضمہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ضمہ کیوں؟ یہ فاعل ہے، فاعل۔ ہاں زیادہ فعل اور یہ فاعل۔ مارزان کے اوپر نصب کیوں پڑا ہے؟ یہ مارزان کی پہلی دو حرکات پہلے آ گئی تھی، یہاں پر بھی آ گئی، تو وہی ہوں گی، اس میں کوئی ہمیں نئی بات نہیں یاد کرنی ہوگی۔ ہاں تو آخر میں نصب کیوں؟ فتح دو، نصب کیوں ہے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے، مفعول ثانی ہے زیادہ کا۔ مفعول بھی ثانی ہو گیا اور یہ ہومو مفعول بھی اول ہو جائے گا۔ جی تو جیسے فی قلوبہم تھا ایسے لہم ہے، شروع میں یہ نئی بات یہاں سے ہے، لہم عذاب علیم، تو لہم عذاب، عذاب، تو عذاب ان دونوں کی حرکات کا تعلق لغت کے ساتھ ہوگا۔ ایک دفعہ آپ نے یاد کر لیا عذاب،
उज़ाबुन इज़ाबुन नहीं, तो आप जहाँ भी आएगा तो आप इसको अज़ाब ही बोलेंगे। तो ये है हरकत का ताल्लुक। अब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ हो तो आपने फ़ौरन ऐसे ही बोलना है, और मेरे ख्याल में हर किसी के दिमाग में ये लफ्ज़ मौजूद है, अज़ाब, अज़ाब। तो बुन यहाँ पर तनवीन क्यों? ये माने तनवीन कोई चीज नहीं है। जम्मा क्यों है? जम्मा क्यों है? जम्मा क्यों है? जम्मा ये क्यों है? मुब्तदा मुअख्खर मुब्तदा मुअख्खर। जी बारकल्लाहु फीक। मुब्तदा है और तमाम हो जाएगी खबर। जी बिमा कानू यकज़िबून व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्दि जार मजरूर हो जाएगा। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून। तो 10 मिनट हमारे हो गया, 10 मिनट हमने सुनने के लिए रखे हैं। तो काफ़ी सारे सवालात हमने कर लिए। आज ख़ास तौर पर वो लोग जो जिन्होंने अपने आप को 7 नंबर या 7 से कम दिए हैं नंबर, तो हम जब पढ़ाएंगे तो 3 लफ्ज़ हल करने के बाद उनसे पूछेंगे कि आप बताइए आपको किस बात की समझ नहीं आई। ये हमारा सवाल होगा आज। तो पढ़ाते हुए हमने पूछना है कि किस बात की समझ नहीं आई। अच्छा, ये पहले 2 लफ्ज़ हैं, वाव की हरकत ये फतह ही होती है। इज़ा जहाँ भी आएगा इसने इज़ा ही आना है। तो ये 2 लफ्ज़ वाज़े हुए। अब ये जहाँ भी आएंगे ऐसे आएंगे, ये है वा इज़ा। अब इसमें कोई हमें कायदा याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई कानून याद करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बस एक दफ़ा ज़हन में उठाने की ज़रूरत है। अरब इसको ऐसे ही बोलते हैं, वा इज़ा। जी, तो उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब अगला है लकू। लकू को एक दफ़ा छोड़ते हैं। अल्लाह जीना पे पहले बात आई थी, जहाँ भी आएगा ये अल्लाह जीना आएगा। तो इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं। आमनो पहले हमने पढ़ा था, यहाँ भी लिखा है आमना। तो ये आमनु, आमना, आमना, आमनु, बस इतना इसको याद करना है। आमना, आमना, आमनु। तो ये गोया कि इसका ताल्लुक सर्फ के साथ है। तो ये सर्फ में आपको गर्दान आती हो, जब अपना माइक ऑन किया करें, जब बात कर लें, सवाल का जवाब दे लें, बाद में उसको ऑफ कर लें। जी, तो आमना, आमना, आमनु। हाँ, इसमें एक बात थी कि ये था अमनु, 2 हमजा थे, तो इस दूसरे हमजा को फतह के बाद अलिफ से बदल दिया, तो उसको यूं लिख दिया आमनु। ये वाला जो है हमजा, इसको यूं खड़ी ज़बर की सूरत में लिख दिया। ये कायदा और ये तालील भी ग्रुप में शेयर की गई थी। 2 हमजा जब आते हैं, और ये 2-3 दफ़ा हम पीछे कर चुके हैं, 2 हमजा हों, दूसरे पे सुकून हो, तो उसको फतह के बाद अलिफ, कसरा के बाद या, जम्मा के बाद वाव से। यहाँ फतह है, हम सिर्फ फतह की बात करेंगे, तो फतह के बाद इसको अलिफ से बदल देते हैं। आमनु असल में अमनु था। जी, बात हुई। उसके बाद है कालू, काला, काला, कालू, ये हुआ। बस इसको ऐसे एक दफ़ा करें, काला, काला, कालू, तो इसका ताल्लुक हो गया सर्फ के साथ। तो अगर सर्फ आपको आती है तो आप इसको फ़ौरन देख लेंगे कि ये क्या है। उसके बाद यही आगे लफ्ज़ जो आमना है, इसको पढ़ते पढ़ते आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमन्ना, ये आगे जाकर बनेगा आमन्ना। पूरी गर्दान, मेरे ख्याल में शायद कहा गया था इस गर्दान को ग्रुप में शेयर करें, तो दोबारा फिर आज के होमवर्क के अंदर इसको शामिल कर लें। एक सवाल ये वाला कि आमना की मुकम्मल गर्दान और आमना की तालील तो आपने पहले की हुई है। अब इन तीनों की एक जैसी तालील है, अमना, अमनु, अमन्ना, 2 हमजा बना देने हैं। जी, तो इसमें दरमियान में कालू है, तो ये पहले भी बात हुई थी। इसकी तालील कवाला से कवालू, कवाला, कवाला, कवालू, यानी कालू असल में कवालू। तो वही तब्दील तालील जैसे अभी ज़्यादा की ज़यादा, वाव मुतहर्रिक, माक़बल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदल दिया, तो बन जाएगा कालू। वाव मुतहर्रिक, माक़बल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदल दिया, वाव मुतहर्रिक, माक़बल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदल दिया। जी, तो अभी हमने देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसमें कोई चीज़ याद करने वाली नहीं। इसको देखा, इन तीनों के लिए हमें गर्दान की ज़रूरत है कि गर्दान आती हो। जिनको पहले आती है तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं, जिनको पहले नहीं आती तो ग्रुप में मेरे ख्याल में शेयर की गई है, तो उस गर्दान को याद कर लें। आमना, आमना, आमनु,
आमनत और आगे जाकर आमन्ना हो जाएगा। और उसके बाद कालू है तो इसकी गर्दान भी आपको आनी चाहिए, काला काला कालू। और कालू की हमने तालील की, गोया कि दो तालीलें हमने कर ली, आमनू की तालील भी, इसकी तालील भी होगी और इसकी तालील भी होगी, ये भी तालील और ये भी तालील। जी तो जिनके नंबर 7 या 7 से कम थे उनमें से कोई एक अगर कोई इस बारे में सवाल करना चाहे जहां पर उनको समझ ना आ रही हो तो वो बता सकते हैं। एक ये लफ्ज हमने किया, एक ये किया और तीनों ये किए, ये हो चुके हैं, दरम्यान में ये एक रह गया है। तो ये जो हो चुके हैं इनके मुतालिक कोई आपका सवाल हो किसी हरकत के बारे में किसी और लिहाज से तो वो आप सवाल कर सकते हैं। लकू की तलील रह गई है। मैंने जो गोल दायरे में किया है ना उसका सवाल करना है, जो रह गया है उसका सवाल नहीं करना। सबक के मुतल्लिक़ सवाल, कोई भी सवाल आप कहें कि समुंदर कितना वसी है, कितना गहरा है, कितना डूंगा है, कितना पानी है, मीठा है, कड़वा है, तो ये तो नहीं हम बताएंगे ना। जी जी अब है लकू। तो इसके लिए आपकी सरफ आपको आनी चाहिए। तो सरफ में आपने बाब याद किया होगा तो आप फौरन यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लकिया लकिया लकू, रजिया रजिया रजू, लकिया लकिया लकू, रजिया रजिया रजू। तो ये लकिया यलका, लकिया यलका अशमाजी मुजारे आता हो और लाकिया के बाद फिर लाकिया की गर्दान आती हो, इसको भी होमवर्क में शामिल कर लें। ये पूरी गर्दान लकिया लकिया लकू, हमारा जो सबक वर्क है वो इतना है कि आपको ये 3 लफ्ज तो आ जाएं, लकिया लकिया लकू, रजिया रजिया रजू। जिन्होंने पहले गर्दानें याद की हुई हैं आती है जिनको, उनके लिए तो कोई मसला नहीं, जिनको नहीं आती एक दफ़ा मानूस हो जाएंगे। अभी मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ दिया, बाद में जब ग्रुप है उसको याद कर लें। तो लकिया लकिया लकू, तो ये तालील इसकी जो है वो है लकी यू, असल में था ना, क्या था असल में, लकी लकीयू। यू। तो या है, या जम्मा है और बाद में वाव है, पहले कसरा है। तो या के मुवाफिक पहले कसरा है और जम्मा के मुवाफिक बाद में वाव है। या से पहले कसरा और या के ऊपर जम्मा, जम्मा के बाद वाव। तो ये इसके मुवाफिक हो गया और ये इसके मुवाफिक हो गया। आपको पता होना चाहिए वाव से पहले जम्मा होता है, मुवाफिक होता है, या से पहले कसरा होता है, अलिफ से पहले फतह होता है। तो ये होती है मुवाफिक हरकत, वाव से पहले जम्मा, या से पहले कसरा, अलिफ से पहले फतह। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, वाव से पहले जम्मा मिल जाएगा लकी यू, और या से पहले कसरा मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई ये वाली। तो यही कायदा है बस। तो आप इसको ये कह लें कि लकी यू जब वाव से पहले जम्मा और या से पहले कसरा हो, तो या ऐसे जो ऐसे कायदा है वो कायदा भी ग्रुप में शेयर कर दें, आप उस कायदे को भी याद कर लें। फिलहाल हम सिर्फ आसानी के लिए आपको ये बताए देते हैं, कायदा आपने वहाँ से याद कर लेना है कि अब यहाँ पर या की हरकत काफ को दे देनी है, इस काफ को हरकत चली जाएगी, या की हरकत काफ को दे देनी है माकूल को साकिन करके। कहते हैं सबक शो नहीं हो रहा, जिनके सामने शो हो रहा है वो लिखें हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो या की हरकत काफ को दे देनी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर या भी और वाव भी दोनों साकिन, या और वाव दोनों साकिन। हाँ ये ठीक है जी, ओके का निशान आ रही है स्क्रीन जी, लोगों के पास जा रही है। आपके पास किसी का मसला होगा तो इसको या को गिरा देना है। जब 2 साकिन इकट्ठे हो जाते हैं तो एक साकिन को गिरा देते हैं, जब 2 साकिन इकट्ठे होते हैं तो एक साकिन को गिरा देते हैं। बाकी रह गया लकू। 2 काम किए, या की हरकत काफ को देकर या को गिरा दिया, या की हरकत
تو یا کی حرکت اس کاف کو دینی ہے، یہ حرکت ادھر چلی جائے گی، اور یا کو گرا دینا ہے، یہ حرکت اس کی پہلے گرا دینی ہے. پھر 3 کام ہو جائیں گے، کاف کی حرکت گرائیں، یا کی حرکت کاف کو دیں، اور یا کو گرا دیں. 3 کام ایسے کر لیں آسانی کے لیے. جی سبھی کے بعد جاری ہے. جی تو امید ہے لاکی یو کی سمجھ آئے گی. چلیں آپ دوبارہ دیکھیے، اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں. ایک کام کیا کرنا ہے، لاکی یو میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 اس کسرہ کو گرا دینا ہے. اب کاف خالی ہو گیا تو یہ ضمہ کاف کو دے دینا ہے. اب یا اور واو خالی ہو گئے، یا بھی ساکن ہوگی کیونکہ اس کا ضمہ کاف کو چلا گیا نا، ٹوپی ادھر چلی گیا. تو یا بھی اور واو بھی 2 ساکن کٹھے ہو گئے. جب 2 ساکن کٹھے ہو جائیں تو ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں. لغت عرب میں جب 2 ساکن کٹھے ہوتے ہیں تو ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں. باقی کاف اور واو رہے گی. لقو بن گیا لقو، اور یہ ہے لقو لقو. جی کسی کا سوال اس حوالے سے ہو تو آپ کر سکتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی یا بات واضح نہیں ہوئی یا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. قاعدہ نہیں پوچھنا. قاعدہ میں نے کہا قاعدہ پراپر وہ آپ کا کلاس ورک نہیں بلکہ ہوم ورک ہے. تو اس کی شکل کو جو ہم نے بنایا ہے نا، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی کیا کیا ہے. وہ اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 3 کام کرنے ہیں، حرکت کو گرائیں، یا کی حرکت کاف کو دے دیں، اور پھر یا اور وہ ساکن کو ہو گئے اور اس کو بھی گرا دیں. 3 کام ہو گئے، 1 2 3. آدھا ثلاثت اعمال لکیا لکیا لکو. تو ان حرکات کا تعلق ہو گیا صرف سے. کس سے ہو گیا؟ صرف سے. تو ہمارے یہ لفظ بھی سارے ان کا تعلق صرف سے ہے، ان کا سارا تعلق صرف سے ہے. اور جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا تو اس کا تعلق لغت سے جہاں بھی آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا وَإِذَا تو آپ نے اس کو یہ لکھا ہوا ہے، تو جہاں بھی آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کو جلدی سے کیا بول دینا ہے، اذا بولنا ہے یا اذا بولنا ہے؟ اذا بولنا ہے. اذا شروع میں واو ہوگی تو وَإِذَا، واو نہیں ہوگی تو اکیلا اذا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ہم ابھی اتنا حل کریں گے. تو اس میں سے خلو کو ایک دفعہ چھوڑیں. الا یہ آپ کے حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ آپ کو آتے ہیں. کوئی ایک حروف جارہ سنائے. باو تو کفو لامو باو منزمس خلا ربا حاشمین ادا فی ان لا حتا الا. یہ بہت خوب. تو الا نے جر دینا ہے، تو الا نے اس شیاطین کو جر دے دیا. الا شیاطین. تو ہم ہے، میں نے پہلے کہا تھا ہوم ہم، اگر پیچھے کسرہ ہوگا تو اس پہ بھی کسرہ آ جاتا ہے. ہم ہو گیا، ٹھیک ہے. علیہم یا ہو تو پھر بھی کسرہ آ جاتا ہے. تو یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. باقی ہے شیاطین کی حرکات. تو شیاطین کی حرکات کا تعلق کس کے ساتھ ہے، نحو، صرف یا لغت؟ نحو. نحو کے ساتھ. نحو. تو نحو تو کلمے کے آخر میں بحث نہیں کرتی. اچھا شروع میں. نہیں آپ لغت. دیکھیں، آپ یہ ہے نا، یہ حرکات ہیں، یہ حرکات. ٹھیک. ہاں میں نون کا سمجھ رہا ہوں. جی تمہاری بات پوری سنا کریں. تو اس کا تعلق نحو کے ساتھ، صرف کے ساتھ، لغت کے ساتھ. کہتے ہیں جی صرف کے ساتھ. اور اگر ایک اعتبار دیکھیں تو اس کا تعلق لغت کے ساتھ بھی ہے. شیطان کی جمع شیاطین، تو عربوں نے بنائی ہے جمع اس طرح. اور اگر جمع کی بات کو دیکھیں تو پھر جمع کون سی ہے، وہ سالم ہے، مکسر ہے. مکسر میں وہ جمع قلت ہے، کثرت ہے، جمع تلجمو ہے. پھر صرف بھی اس حوالے سے بات کرے گی. وہ کہ دونوں ہی باتیں ہوگی. بہرحال شیاطین جہاں بھی آئے گا شیاطین، جیسے مصباح کی جمع مصابی، مفتاح کی جمع مفاتی، تو شیاطین. تو یہ لفظ ایسے لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے اس پہ یہی حرکات پڑھنی ہے، شیاطین. اس کو یوں بھی لکھ دیتے ہیں شیاطین. میں نے حرکات لگا دی، میں حرکات ہٹاتا ہوں. لیں جی، اب یہ لفظ آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ کے سامنے یہ مفاعیل کا وزن ہوگا، مفاعیل شیاطین، مفاعیل مصابی، جمع جو ہوتا ہے مفاعیل جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، تو آپ اس کی حرکات کو پڑھ پائیں گے. شیاطین
تین، تین نہیں پڑھیں گے، تین پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے تو جمع منتہل جموع کا وزن جو ہے وہ مسابیح کو بھی دیکھ لیں تو یہ ہے. اب حرکات کوئی نہیں لگی ہوئی، لیکن اگر آپ نے یہ بحث پڑھی ہوگی جمع کی، آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے. جی یہ ہے مسابیح. ٹھیک ہے، چلیں ہم اس کا تعلق صرف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تاکہ جمع منتہل جموع چونکہ خاص اس کی اہمیت ہے صرف میں. جی تو ہمارے یہ لفظ واضح ہوئے. الہ اس کا تعلق عربوں کے ساتھ ہے، جیسے بولا گویا کہ لغت کے ساتھ ہے، جیسے عربوں کی لغت میں ان کی زبان میں انہوں نے بولا ہے تو انہوں نے الہ بولا ہے، الا نہیں بولا، اولا نہیں بولا، یہ الہ ہے کسرہ کے ساتھ. اب ہے خلو، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نحو، صرف یا لغت؟ صرف. صرف. تو اس کے لیے آپ اس کی گردان آنی چاہیے، ماضی مضارع آنا چاہیے، خلا یخلو، خلا یخلو، اور اس کے بعد خلا کی گردان آنی چاہیے. تو یہ تعلق اس کا ہے صرف کے ساتھ، خلا یخلو. تو خلا کی گردان کوئی ایک پڑے، یہ والی گردان یہاں تک آئے گی اور پھر آگے چلتی چلتی پوری ہوگی. 10 منٹ کے بعد ہماری کلاس جو ہے یہ آف ہوگی، دوبارہ آپ نے اس کو جوائن کرنا ہوگا. خلا کی گردان سنائیے. خلا خلا خلوا خلو. دوبارہ. خلا خلا خلو خلت خلون خلو کوئی اور خلتا خلون نہیں، خلو. 3 لفظ بس 3 لفظ بس سنانے ہیں. خلا خلا خلوا خلو. ہاں خلا خلوا، خلوا. کیونکہ یہ ہے دا یدو کی طرح، تو دعا کی تسنیہ ہے دعا، دعوا اور دعو. تو یہ آپ کی ابواب الصرف کے اندر ہے. اگر آپ لوگوں نے ابواب الصرف کا نام سنا ہے یا اس کی شکل دیکھی ہے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی کوئی تصویر آ گئی ہوگی، اور اگر یہ باب یاد کیا ہے تو آپ پھر اس کو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. خلا خلوا خلو، دعا دعوا دعو، دعو دعو، خلا خلوا خلو. تو یہ دعا کی گردان پوری کر دیں، خلا کی گردان پوری کر دیں، اس کو اپنے ہوم ورک کے اندر شامل کر لیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کلاس ورک ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کلاس ورک میں بس یہی ہے کہ جی آپ کو یہ گردان آنی چاہیے. اب اگر آتی ہے تو ٹھیک، نہیں آتی تو یہ آپ کا ایک نقص ہوگا بس. باقی ہم نے اتنا سمجھ لیا کہ یہ گردان سے بات معلوم ہونی ہے، اور گردان کے اندر آپ کو ماضی کی گردان آنی چاہیے، اور ماضی کا تعلق صرف کے ساتھ ہے، لہذا ہمارا کلاس ورک کتنا ہی ہوا. تو چونکہ ہمارے کلاس کے اندر یہ انتہائی جو 6-7 پوائنٹ لکھے گئے ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ جو واضح ہے وہ ہے کہ ہمارے سامنے حرکات واضح ہوتی چلی جائیں، اور ترکیب کا بھی ہم نے کہا ہوا ہے 6-7 چیزوں میں سے ایک چیز ترکیب ہے. تو ترکیب کے اندر یہ حرکت کو واضح کرنے کے لیے جتنی ترکیب کی ضرورت ہوگی اتنی ہم کرتے جائیں گے. تو الا شیاطین، خلا خلوا خلو، یہ واو فائل ہو جائے گی، فعل فائل. اگر یہ آپ فعل فائل کو نہ بھی سمجھیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ حرکات کا اس کے ساتھ تعلق نہیں. ہاں حرکات کا تعلق گردان کے ساتھ ہے کہ آپ کو گردان آتی ہو. دعا دعوا دعو، خلا خلوا خلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاید صاحب ایک سوال ہے میرا. جی یہ شیاطینی یہ جمع منتہی الجموع ہے نا؟ جی بالکل. غیر منصرف. ہاں بالکل. تو غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آتی؟ ہاں غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا. جی کوئی بتائے غیر منصرف پر کب کسرہ آ سکتا ہے؟ جب وہ مضاف ہو یا اس پہ الف لام آ جائے. جب مضاف ہو یا اس پر ال ہو. تو یہاں یہ مضاف ہو رہا ہے کہ شیاطین مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور ماشاءاللہ اس کا مطلب آپ کے درمیان بڑے جو ہے وہ اسکالر لوگ موجود ہیں جن کو ماشاءاللہ سوالوں کے جواب بھی آتے ہیں. بہت خوشی ہوئی. بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کی محنت اور وقت نکالنا قبول فرمائے. قالو انا معکم ہم پڑھتے ہیں اس میں، تو قالو تو وہی بات ہوگی پیچھے والی، کالا کالا قالو، یہ کلیئر ہوا. انا اور انا کے ساتھ ایک نون اور ہے، یعنی یہ ہوگا انا اور جمع نا، یعنی انا نا اصل میں ہو گیا نا، تو اکٹھا کر دیا انا ہو گیا. بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. معکم، تو اس میں بس یہ بات انتہائی اہم آپ کے سامنے آئی ہے. ممکن ہے پہلے بھی آپ کو معلوم ہو، انا کے ساتھ جو ہے ہم نے نا لگایا جو جمع کی ضمیر ہے، اور ان کو ملایا تو یہ 3 نون ہو گئے تھے.
تو ایک نون کو تخفیفاً گرا دیا، باقی رہ گیا انا. اگر نہ ہوتا اننا، کیا ہوتا؟ یہی ہوتا نا، انا نا. تو 3 نون ہو گئے ہیں، تو ایک نون کو آسانی کے لیے عرب لوگ گرا دیتے ہیں، اور وقت جو ہے وہ 6 منٹ رہ گیا. اس کے بعد یہ جو زوم ہے یہ بند ہو جائے گی. دوبارہ آپ نے اس کو جوائن کرنا ہوگا. انا معکم. اچھا، معا کا تعلق جو ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ لغت کے ساتھ ہے. معا جہاں بھی ہوگا معا ہوگا، یہ معا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو معکم، قوم جو ہے یہ قوم میں ہی ہوتا ہے. لیں جی، تو یہ بات آپ نے پہلے پڑھی، اور یہ ایسی ہوتا ہے، یہ بھی ایسی ہوتا ہے. تو یہ ایک نئی بات آئی ہے انا کی. اور جو طلبہ یا طالبات جنہوں نے اپنے آپ کو 7 نمبر یا 7 سے کم دیے، وہ ان تینوں میں سے کوئی اگر سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، حرکات کے حوالے سے یا کوئی اور بات جو ہم نے بتائی اس حوالے سے. جی کوئی نہیں. انما یہ ایسی ہونا ہے، انما انما. نحنو نحنو ایسی ہونا ہے. اور ضمائر مرفوع منفصل نحنو آنا نحنو جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے، نحنو ہی ہوتا ہے. ہاں، مستہزئون آیا ہمارا لفظ، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ مستہزئون مستہزئون. تو ان تمام حرکات کا تعلق جو ہے وہ صرف کے ساتھ ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی بتائے. اسم فاعل کا صیغہ جب ہم لوگ کریں. ہاں، اسم فاعل. لیکن اسم فاعل تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے سٹیپ لینے ہوں گے بنیادی، جو کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں. وہ اپنے بولنے ہی ہوں گے. وہ ہے ماضی، مضارع، اور آگے چھلانگ لگا کر چلے جائیں اسم فاعل پر. کوئی ایک 3 لفظ بولے، ماضی، مضارع، اسم فاعل. جی دوبارہ بولیے. استہزاء یستہزئ. ہاں، اسم فاعل آگے بولیں. مستہزئون، مستہزئون جمع کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. استہزاء یستہزئ، اس سے استہزاء بھی بول سکتے ہیں. استہزاء ہماری اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، استہزاء. تو یہاں سے تلفظ کا بھی آپ کے سامنے واضح نطق سامنے آئے گا کہ استہزاء کو کیسے بولنا ہے. استہزاء، استہزاء، استہزاء نہیں کہنا، استہزاء، ہاں کے اوپر سکون. تو استہزاء یستہزئ، استہزاء. مستہزئون اور وانون لگائی تو مستہزئون ہو گیا. اور یہ مستہزئون اسم ہے، یہ وانون، یہ نون کون سی ہوگی؟ نون کون سی نون ہوگی؟ جمع، نون جمع. نون جمع. تو یہ مبتدا اور یہ خبر ہوگی. اور یہ نون جو ہے، یہ نون جمع ہے، یہ مفتوح ہی ہوتی ہے. خبر تو مرفوع ہوتی ہے، تو اس کے آخر میں تو فتح ہے، تو مرفوع رفع کی علامت کیا آئی؟ اس کے اندر واو. ہاں، یہ ہے واو. واو نون کے ساتھ تو رفع حالت اس کی واو نون کے ساتھ آتی ہے. مسلمون، مسلمون. اس میں جری یا کے ساتھ آتی ہے، مسلمینا. زیدن سے زیدونا اور زیدینا. اللہ یستہزئ بہم. جی، تو یہ ہم نے لفظ دیکھا، انما دیکھا. جہاں بھی آئے گا یہ انما ہونا ہے، اس میں کوئی چیز ہمیں یاد کرنے والی نہیں. نحنو دیکھا، یہ جہاں بھی ہوگا. مستہزئون کے اندر ہم نے 3-4 سٹیپ کو دیکھا، ماضی کو دیکھا، مضارع کو دیکھا، اسم فاعل کو دیکھا، پھر اس کی گردان کو دیکھا. استہزاء یستہزئ، استہزاء مصدر کو بھی دیکھا، مستہزئون اسم فاعل، پھر اسم فاعل کی گردان مستہزئون، مستہزئان، مستہزئون. تو صرف کے لحاظ سے ہم نے یہ 4-5 باتیں دیکھی. صرف کے بعد پھر ہم نے نحو پہ بھی بات کی. نحو میں ہم نے جو ہے اس واو کی بات کی اور نون کی بات کی. نون کا تعلق آپ کر لیں لغت کے ساتھ کر لیں یا کیا کرنا ہے اس کو. تو یہ عربوں نے اس کو نون کو لے کر آئے ہیں، نون جمع کو، اور اس کو وہ مفتوح لے کے آتے ہیں. تو نحو کے ساتھ تعلق صرف واو کا ہے. رفع حالت میں واو آتی ہے اور نصب جری میں یا آتی ہے. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی، ابھی ہم یہ صرف 3 لفظ کو دیکھیں گے. اللہ یستہزئ بہم، آسانی سے ہم بہم کو دیکھ لیتے ہیں، جار مجرور ہے بہم. اور یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہوم پڑھنا ہے کہ ہیم پڑھنا ہے. اگر پہلے کسرہ ہو تو اس کے نیچے بھی کسرہ ہوگا. اگر پہلے ضمہ ہو تو پھر اس پہ بھی ضمہ ہوگا. اگر پہلے کسرہ ہو تو کسرہ ہوگا.
हमारा सबक ये है कसरा हो तो कसरा होगा बस। अल्लाह शुरू में है, अल्लाह तो शुरू में जो होता है मुर्रबिलाम वो क्या होता है बताइए? मुब्तदा। मुब्तदा। अल्लाह के बारे में हम खबर देने लगे हैं, अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह भी उनके साथ वैसे सलूक करते हैं। यस्तहज़िउ बिहिम, अब यस्तहज़िउ की हरकत का ताल्लुक हमें कहाँ से मालूम होगा? इसका मालूम हमें होगा सर्फ से। सर्फ के लिए हमें इसकी, चूंकि ये मुजारे है तो माजी मुजारे दोनों बोलिए, कोई बोले। इस्तहज़ा यस्तहज़िउ। जी बिल्कुल ठीक है। इस्तहज़ा यस्तहज़िउ, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, आप सवाल कोई है तो वो बोल सकते हैं। तो यस्तहज़िउ, इस्तहज़ा यस्तहज़िउ, ये आपकी सरफ वाल होगी, इसने आपकी यानी बाब ने आपकी हरकत सीधी कर दी। तो लुग़त अरब में जहां भी कोई माजी मुदारे अमर वगैरह आए तो आपका वो जो बाब है, आपका छलांग लगाना, अबवाब सरफ पे जाना, वहां पर बाब को उठाना और उस बाब को ला कर इधर टकाना, तो ये आपके लफ्ज़ को सीधा कर देता है। और आखिरी सवाल जो है वो इस तीन तीन लफ्ज़ों के मुतालिक वो होगा, वो होगा कि ज़म्मा क्यों है।